الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، سورہ یونس کے آخری رکوع سے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیے ہیں. سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بطور تقابل کے ذکر کی. ایک ہے مشرکین کا عقیدہ اور ایک ہے اس کے مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب، دین اور پروگرام. اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اہم ترین مضمون سورہ یونس کا یہی تقابلی عقیدۃ المشرکین اور دین محمدی. مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مقربین، بزرگ، صالحین، نیک ہستیاں دنیا سے چلی گئیں اور اللہ رب العزت کے مقرب اور پیارے بندے تھے، وہ اللہ رب العزت کے اس درجے کے محبوب تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا حق دے دیا سفارش کا. اس کو کیوں آگے کرتا ہے؟ پیچھے کھڑے ہوں گے، ویسے ٹھیک نہیں، اس کو پکا کر دے. ان کو یہ حق دیا ہے کہ ہمارے کام وہ اللہ سے کروا دیتی ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اور یہ ہمارے کام جب یہ سفارش کریں، شفاعت کریں، تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا. تو سورہ یونس میں شروع میں
یہی مشرکوں کا شبہ اور یہی عقیدہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے یہ حقائق بیان کرتے کہ جن کو تم پکارتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ متصرف نہیں، یہ مختار یا مشکل کشا حاجت روا نہیں، تو جو سنجیدہ مشرکین کا طبقہ تھا وہ یہ تعویل کرتا کہ ٹھیک ہے یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، مختار کل بھی نہیں، متصرف بھی نہیں، لیکن کم از کم اتنی بات ہے کہ یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی ہے، اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ تو اس کروا دینے کی بنیاد تھی کہ ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور سفارشیں کرتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ یعبدون من دون اللہ، اللہ رب العزت کے سوا یہ غیروں کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں، اور کن ہستیوں کی ما لا ینفعہم ولا یضرہم، جو ان کے نفع نقصان کے مالک مختار نہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین کا عقیدہ کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے، نہ اللہ جیسا سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں، نہ ہمیں انہیں نافع زار سمجھتے ہیں، نہ مختار کل سمجھتے ہیں، نہ متصرف کائنات اور مدبر کائنات سمجھتے ہیں، بلکہ ہمارا صرف اتنی بات ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ ہمارے کام اللہ رب العزت سے کروا دیتے ہیں، یا یہ ہمارے وسیلہ ہیں، ذریعہ قرب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ جمہور المشرکین کا یہ نظریہ، تو یہ عقیدہ تھا مشرکین کا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی کا ایک دوسرا رخ پیش کیا، فرمایا میدان قیامت میں جب یہ مشرکین اپنی ان ہستیوں کو دیکھیں گے، اور وہ ہستیاں سفارشی یا کام کروا دینے والا، وہ سمجھتے تھے بڑے بڑے بزرگوں کو، بڑے بڑے اکابرین انبیاء، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اس طرح کی ہستیوں کو، اور ان کے نام کی صورتیں بنا کر، ان کے نام کی تصویریں بنا کر، نظریہ یہ تھا کہ جب ہم ان بزرگوں کے نشانات، ان کی مورتیوں صورتوں کے سامنے تعظیم کرتے ہیں، فَإِنَّ أُولَئِكَ الْأَكَابِرُ يَشْفَعُوا لَنَا، یہ جو اکابر اور بزرگ ہیں ان کی ارواح خوش ہو کر ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ نے فرمایا جب آئیں گے تو دیکھیں گے ان ہستیوں کو، تو وہاں پر بھی کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، اے ہمارے پروردگار یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں جن کو شرکاؤنا، اس وقت تو ہم کہتے تھے ہمارا عشق ہے، محبت اور ادب ہے،
آج ہم یہ مان رہے ہیں کہ واقعتاً وہ ادب نہیں تھا، عشق نہیں تھا، بلکہ شرک تھا۔ اس لیے ہؤلاء شرکاؤنا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم شریک بنایا کرتے تھے۔ شرکا، شریک، اور ساتھ ہوگا کنا ندعو من دونک، تیرے سوا ان کو پکارتے اور ان کی دعائیاں دیتے اور پکارتے یہی کہ اے ابراہیم ادعو لنا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہماری اشفع لنا، ہمارے کام کروا دے اور ہماری سفارش کر۔ حضرت ابراہیم کی مورتی پر جا کے یا حضرت ابراہیم کی قبر پر جا کے، حضرت اسماعیل کی صورت پر جا کے یا حضرت اسماعیل کی قبر پہ جا کے، حضرت عزیر کی صورت پر جا کے یا حضرت عزیر کی قبر پر جا کے، حضرت مریم کی قبر پہ جا کے یا حضرت مریم کی صورت بنا کے کہتے صرف اتنا تھے، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ آج کا مشرک بھی، خیر آج والا مشرک تو ہے بہت آگے، وہ جو مشرک تھا ان سے بہت کم تھا۔ آج والا تو کہتا ہے مختار کل، متصرف کل، مدبر کائنات، اور سب کچھ ان کے اختیارات بھی ہے۔ لیکن وہ مشرک وہ یہی کہتے کہ یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتی۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے دوسرا وہ مقام پیش کیا قیامت کا میدان، کہ وہاں پر بھی وہ یہی اپنا عقیدہ بیان کریں گے، کنا ندعو من دونک۔ اس کے مقابل اللہ نے دین محمدی کو بیان کیا اور فرمایا کل یا ایھا الناس، میرے پیغمبر اعلان کرو، یا ایھا الناس، الناس، قیامت تک جہاں جس خطہ میں کوئی موجود ہے، یا ایھا الناس، جس تک دعوت محمدی، جس تک پیغام محمد مصطفیٰ پہنچنے والا تھا، اللہ رب العزت نے وہی انداز عام رکھا اور فرمایا قل، فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں، جس خطہ، جس جگہ پہ رہنے والے، جس ایریا میں رہنے والے، جہاں پر بھی رہنے والے، سب کو خطاب ہے یا ایھا الناس۔ اس یا ایھا الناس میں آپ بھی ہیں۔ اس یا ایھا الناس میں دنیا کا ہر خطہ جہاں انسانیت نے پیدا ہونا تھا سب کے لیے اعلان، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ پوری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اس لیے پیغام بھی پیغام عام پوری کائنات کے لیے، اور فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی۔ ہے بڑا مشکل کہ میرے دین میں بھی شک ہوگا، اس لیے لفظ ان آیا، ان کنتم فی شک من دینی، اگر ہو تم شک میں میرے دین کے بارے میں، اگر تمہیں میں محمد مصطفیٰ کے دین کے متعلق شک پڑ جائے، جیسے آج لوگ شک بھی، آج شک پڑا ہوا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو بھی آج شک پڑ گئی ہے۔ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میں محمد مصطفیٰ کے دین میں شک ہو تو آؤ، میرا دین کیا ہے؟ اب ذرا یہ بات
سمجھنے والی ہے۔ آج کئی لوگ دین کے نام پہ اٹھے، کئی تحریکیں دین کے نام پہ کام کر رہی ہے، اور ہر تحریک کہتی ہے کہ میں دین محمدی پیش کر رہا ہوں۔ وہ بسرا بن کمپنی بھی، وہ بھی کہتے ہیں ہماری زندگی میں پورے کا پورا دین کیسے آئے گا، پورے کا پورا۔ آج دیکھتے ہیں وہ پورے کا پورا دین ہے کیا، تو اس کی ترتیب بھی پھر ہم بتائیں گے بھئی تمہاری زندگی میں پورے کا پورا دین کیسے آئے گا۔ جس چیز پہ تم لگے ہو دین کا ایک ذرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ جو تمہارے ماخذ ہیں نا دین کے، محمدی دین نہیں مل سکتا۔ کئی وہ ہیں جو کہتے ہیں ٹانگیں چوڑی کر لو، کم از کم درمیان سے بھیڑ گزر جائے، یہ دین محمدی بیان ہو رہا ہے۔ اور ساری لڑائی اس پہ بھئی رفع دین کیا یا نہیں کیا، آمین اونچی کہی یا آہستہ کہی، اور یہ بھی دعوت دیتے کہ ہم کیا ہیں، دین محمدی کے داعیے۔ کوئی جناب کوئی مذہب پورے اس کا ٹل اس بات پہ کہ قبروں والے زندہ ہیں، جب رکھے تھے تو مردہ تھے، رکھنے کے بعد شک پڑ گیا کہ ابھی یہ سارے زندہ ہیں۔ پورے مذہب کی بنیاد اس پہ، رات دن بیچارے یہ سمجھانے پہ لگے ہیں جی جناب قبروں والے زندہ ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، انہیں چڑی چڑے کا بھی پتہ لگتا ہے، اور اگر کوئی قبر کھولو کوئی نیچے سے بزرگ بیٹھا ہوگا پھڑی، اور وہ جناب کفن چور آیا، اس نے کفن چرایا، مردہ اٹھ کے اس کے پیچھے لگی ہے۔ یہ تو اس بزرگ کی کتاب ہے جس کو لوگ کہتے ہیں امام الزاہدین، امام الفرادیین۔ یہ وہ امام الزاہدین ہے، امام الفرادیین، اور کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے کہ میں بین النوم والیقظہ، اللہ جانے یہ کون سی کیفیت ہے، بین النوم والیقظہ، نیم کچھ جاگ رہا تھا کچھ سویا ہوا تھا، درمیان کا عالم تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی یہ جو رحمت کائنات کتاب ہے، اس کو میں ترتیب دے کر انبیاء کی مجلس میں پیش کروں گا، انبیاء اس کتاب کا مطالعہ کریں گے۔ اور میں نے کہا کہ پکا بے ایمان تھا، اگر کچھ ایمان ہوتا تو کچھ تو جاگ رہا تھا، کچھ آدھا پونا صحابی تو بن جاتا، بین النوم والیقظہ تھا، کچھ تو جاگ رہا تھا، لیکن کچھ جاگتے ہوئے بھی رسول پاک کی زیارت ہوئی لیکن صحابی نہیں بنا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کفر میں بہت پکا تھا، اتنا کٹر تھا بے ایمان کہ رسول پاک کو دیکھ کر بھی صحابی بن سکا نہیں، ورنہ پیغمبر کی مجلس میں ایک منٹ کا حصہ بھی پیغمبر کی لقاء مجلس نصیب ہو جائے ایمان کی حالت میں تو وہ آدمی صحابی بن جاتا ہے۔ لیکن یہ امام الفرادیین اتنا بے ایمان تھا، کفر میں اتنا پکا پیور تھا کہ کہتا ہے پیغمبر کی زیارت بھی ہوئی لیکن اسی طرح بے ایمان رہا اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ اس میں وہ کفن چور کے پیچھے مردہ لگ گیا، اور یہ کہلواتا بھی اپنے آپ کو دیوبندی ہے، دیوبندی، ٹھیکیداری دیکھو۔ خیر کفن چور آگے مردہ پیچھے، ابھی ختم نہیں ہوا، آگے مردے کا گھر آ گیا، تو مردہ نے کفن چور کا پیچھا چھوڑا اور سیدھا گھر چلا گیا، رات گھر میں گزاری،
اور سال کے بعد اللہ نے اس مردے کو بیٹا بھی دیا۔ یہ مذہب ہے، اس کو کہتے ہیں یہ دین محمدی ہے، اور اس کتاب کا نام بھی رکھا رحمت کائنات، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء کا نصاب ہے، یہ انبیاء مطالعہ کریں گے، ایسی علمی کتاب کہ اس کا انبیاء مطالعہ کریں گے۔ میرا خیال ہے اچھا، تو وہاں پر جو ہے بعض لوگوں نے ان چیزوں کو دین سمجھا، انہیں کوئی مسئلہ دنیا کا نہیں، قبروں والے زندہ سنتی ہیں۔ پھر آج کل ایک نئی طرز نکلی، مردوں سے سبق پڑھا جا رہا ہے۔ وہ بدبختو، مردوں کی قبروں پہ بیٹھ کے سبق پڑھتے ہیں جی، یہ پہلا سبق ہو گیا، دوسرا سبق ہو گیا، تیسرا سبق ہو گیا، اس کا نام بھی رکھا ہے دین محمدی۔ یہ دین محمدی ہے کہ اہل قبور سے سبق پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے تو کہتے تھے سنتے ہیں، اب کہتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں، درس و تدریس بھی ہوتی ہے، یہ نئی دریافت ہے۔ تو یہ دین محمدی، کوئی لائٹ بند کر کے مسجد میں بیٹھے اور وہاں پر اوپر کپڑا ڈالا ہوا اور کہتا کیا ہے، اے آنکھیں بند کر لو، بس اب ہم جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے۔ سارے مرید کہتے ہیں جی ہاں پہنچ گئے۔ مدینہ پاک پہنچے، جی ہاں مسجد نبوی کے مینار بھی نظر آ رہے، وہاں پہنچ بیٹھا بے ایمان ادھر ترنول بھی، اور پہنچا ہوا کہاں ہے؟ یعنی اس کا نام بھی اس نے رکھا دین محمدی۔ یہ دین محمدی کی خدمت ہے۔ اس لیے آؤ ان کنتم فی شک من دینی، اگر کسی کو شک ہو کہ محمد مصطفیٰ کا دین کیا ہے تو آؤ آج تلبیس کرنے والے اپنے فرقہ اور مذہبی فرقہ واریت کی لعنت کا شکار اپنے دھڑے بنا کے، پارٹیاں بنا کے، کوئی تصوف کے نام پہ، کوئی اور کسی دعوت کے نام پہ، کوئی تبلیغ کے نام پہ، کوئی اور کسی عنوان سے لوگوں کو کہتی ہیں یہ دین محمدی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر سارے شکاں دا وٹ کر دے۔ اس لیے فرمایا قل یا ایھا الناس، اعلان کر میرے پیغمبر، یا ایھا الناس، قیامت تک آنے والے لوگ، جس خطہ، جس ایریے میں، جس قوم میں، جس لڑی اور خیل میں رہنے والے، قیامت تک آنے والے، سنو دین محمدی کیا ہے۔ فرمایا ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، لا اعبد الذین، میں نہیں پکارتا ان کو، نہیں منتیں دیتا ان کی، نہیں پھیرے چکر طواف، نہیں سورو پکار، ساڑھ سور پکار، نہیں منت منوتی نظر نیاز ان کی، الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے ہو۔ اور وہ کیا پکارتے تھے؟ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، ہؤلاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ پہلی شرک آ گئی، اور پہلی شرک شروع ہوئی ہے لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ معلوم ہوتا ہے دین محمدی کی ابتدائی نفی سے، دین محمدی کی ابتدائی نفی سے، لا اعبد الذین پہلے نفی ہے۔ آج کہتے ہیں نفی کرو ہی نہیں، اگر نفی کرو گے توڑ پیدا ہو جائے گا، اس لیے نفی نہ کرو۔ تو میں نے کہا پھر کلمہ بدلنا چاہیے،
کلمے میں کیا ہے؟ پہلے نفی یا اس بات؟ یہاں پر وہی دعوت محمدی ہے، فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، لیکن میں محمد مصطفیٰ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت ہے سر سور پکار، نظر نیاز، منت منوتی، پھیرے طواف، یہی بدنی لسانی، یہ جو پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات، آگے ہاں اس کا کبھی گھروں میں ترجمہ بھی دیکھا کرو کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، التحیات بھی، یہی عبادت کی ساری قسمیں یہاں جمع کی۔ اور اس کو قرآن نے کھولا سورۃ الانعام میں، فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، صلاتی تمام افعال صلات، صلاتی تمام افعال صلات، سجدہ، قیام، رکوع، پکار، سب کی سب نماز انہی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ یا نماز کے اندر رکوع ہے یا سجدہ ہے یا پکار ہے، ثنا اور پکار، تو جو افعال الصلاۃ ہے، قل ان صلاتی و نسکی، میرے پیغمبر اعلان کر، ان صلاتی، میرا سجدہ، میرا رکوع، میری پکار، سارے کے سارے افعال صلاۃ، و نسکی، میری قربانی یعنی مالی عبادت، منت منوتی، نظر نیاز، صدقے خیرات، نسکی میری قربانیاں، میرے بکرے چھترے، نسکی میری قربانیاں ساری کی ساری۔ اور آگے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کیا معنی؟ محیا حرکت کا نام ہے، مماتی سکون کا نام ہے، میری زندگی کی ہر حرکت، ہر سکون للہ، سب کس کے لیے؟ للہ، کسی پیر فقیر کا حصہ نہیں، کسی زندہ مردہ کا حصہ نہیں، للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ یہ ہے قل ان صلاتی، یہاں آیا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ اب سنو دلیل، میں دوسروں کو نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو، میں اس کو پکارتا ہوں الذی یتوفاکم، جو سب کو موت دیتا ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ الذی سے لا ہے، موصول سے لا، اور یہ کیا مقام علت ہوتی ہے؟ فرمایا میں اس کو پکارتا ہوں، اور اس لیے پکارتا ہوں، اس کو صرف اس لیے پکارتا ہوں اور کسی کو نہیں پکارتا، اس لیے کہ وہ الذی یتوفاکم، وہ صرف ایک ہے جو سب کو مارتا ہے، سب کو کیا دیتا ہے؟ موت۔ دو چیزیں آئیں، جن کو مشرکو تم پکارتے ہو وہ ہے متوفا، اور جن کو میں پکارتا ہوں وہ ہے متوفی، وہ ہے متوفی یتوفاکم، سب کو مارنے والا۔ یہ دلیل دی دونوں شکوں پر کہ رب کے سوا میں کسی اور کو نہیں پکارتا، میں اللہ ہی کو پکارتا ہوں۔ کیوں؟ کہ رب کے سوا کوئی بھی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں، سب مرنے والے ہیں، اور سب کی زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو پکار کے لائق وہ ہوتا ہے جو زندگی موت کا مالک ہو۔
جس پر موت آ جائے وہ کیسے پکار کے لائق ہوگی؟ یا تو یتوفاکم الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تم کم کا خطاب سب کو، ساری جنس انسانیت، ساری کائنات، وہ ہستی سب کو موت دیتا ہے. تم پتہ چل گیا کہ خود موت سے پاک ہے. اسی مضمون کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کھولا، سورہ حامیم مومن، اسی مضمون کی تعبیر ہے. فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی لا الہ الا ہو، هو الحی، ہوبا بھی معرفہ، الحی بھی معرفہ، تو معنی بنے گا لا حی الا ہو، هو الحی الا ہو، لا حی الا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والا اس اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اس اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو پھر مان لو لا الہ الا ہو، پکارے سننے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ تو پکارے سننے والا بھی وہ. فادعو، یہ فا فسیہ، اذا کان الامر کذالک، جب یہ بات طے شدہ ہے کہ موت سے پاک ہونا اللہ کا خاصہ ہے، تو سمجھ آ گئی الہ ہونا یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے. اور الہی وہ ہوتا ہے جو پکاروں کو سنے، الہی وہ ہوتا ہے جو مشکلیں حل کرے، الہی وہ ہوتا ہے جو داتا ہو، الہی وہ ہوتا ہے جو غیب دان ہو، الہی کا خاصہ ہے جو ما فوق الاسباب سن سکے، الہی کا خاصہ ہے کہ ما فوق الاسباب پکاروں کو پہنچ سکے، یہ الہی کا خاصہ ہے کہ بغیر اسباب کے احوال کو جانتا ہو، احوال کو دیکھتا ہو. لا الہ الا ہو. اور جب یہ بات طے ہو گئی تو فادعوہ مخلصین لہ الدین. سبحان اللہ. واہ قرآن کیسے لایا. فادعوہ، پھر اسی کو پکارو، اسی کو پکارو. تو پکارو کیسے؟ مخلصینا، پکارو بھی اسی کو اور خالص کر کے پکارو، اس میں رلا نہ ہو. اے رلا کیسے ہوتا ہے؟ رلا بھی ذرا سنو. اللہ سے دعا مانگتا ہے نا، 10-12 دھمکیاں دیتے ہیں. پنجا تنہ دا واسطے ہی، پیر موہری سرکار دا واسطے ہی، امام بری دا واسطے ہی، سلطان بہو دا واسطے ہی، بابے حبل دا واسطے ہی، ابراہیم دا واسطے ہی، اسماعیل دا واسطے ہی، پیر بجو دا واسطے ہی، فلانے دا واسطے ہی. یہ پکارا تو رب کو ہے لیکن خالص نہیں پکارا. یہ خالص پکار نہیں، رلے والی پکار ہے. اللہ فرماتے ہیں آ ذرا سن، تجھے خالص کا معنی بھی سمجھا دوں کہ خالص پکار کیسے ہوتی ہے، جس میں کوئی رلا نہ ہو، کوئی شائبہ اس میں نہ ہو. آ ذرا دیکھ، تیرے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے، بھینس بندھی ہوئی ہے، بکری بندھی ہے، اس کی خوراک بھی دیکھ. اس کو جو خوراک دیتا ہے اس کا بھی مطالعہ کر، گھاس کا بھی مطالعہ کر. جب اس نے خوراک کھائی، پیٹ میں پہنچی، وہاں اللہ کی قدرت کے پنکھے چل گئے، خدائی کمپیوٹر وہاں چلا، اندر مشینیں لگی ہوئی. ایک جگہ پہ غذا جمع ہو گئی، ایک جگہ پہ. اب وہ غذا 3 حصوں میں تقسیم ہوئی. اب خالص کا معنی سمجھ آئے گا. 3 حصوں میں ایک گوبر بن رہا ہے، گوبر کا رنگ، بو، ذائقہ، تینوں چیزیں جدا ہے. ایک ساتھ خون بھر رہا ہے، خون کا رنگ، ذائقہ، بو، یہ جدا ہے.
تیسری ایک چیز ساتھ اللہ نے درمیان سے دودھ بنایا، دودھ کا رنگ، ذائقہ اور بو یہ جدا ہے۔ اب ذرا دیکھنے تین چیزیں کھڑی ہیں، ایک وہ چیز ہے جو گوبر ہے، اس کو بھی ذرا دیکھ، ایک خون ہے اس کو بھی دیکھ، ساتھ دودھ کھڑا ہے۔ اچھا، دودھ ایسی چیز ہے کہ تھوڑی سی بو کو بھی برداشت نہیں کرتا، تھوڑی سی بو پڑ جائے دودھ، اگر برتن بھی صحیح آدمی نہ دھوئے تو دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذرا توجہ سے سننا، صحیح برتن صاف نہ ہو دودھ خراب، یعنی دودھ اتنی نازک چیز ہے کہ نہ بو برداشت کرتا ہے، دوسری نہ ذائقہ نہ رنگ۔ اللہ فرماتے ہیں اب آ، گوبر بھی ساتھ جا رہا ہے، خون بھی ساتھ جا رہا ہے، اور من بین فرسل بدمن لبنن خالصا، اب آیا لبنن خالصا، فرمایا اے انسان جس طرح تیرا وہ مشروب دودھ والا اس میں گوبر کا امیزش بھی نہیں ہونے دی، اس میں خون کی امیزش بھی نہیں ہونے دی، میں نے بچا کے رکھا ہے، اب تو پی تو خالصاً، وہ خالص ہے، جس طرح وہ دودھ کو ہر طرف کے قذرات سے، ہر طرف کی گندگیوں سے، ہر طرف کی ناقابل قبول چیزوں سے اس کو محفوظ کر کے لایا تو اب بن گیا لبنن خالصاً۔ اسی طرح فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ تو بھی پکار خالص کس کو؟ اب خالص کا معنی سمجھ آیا؟ رلا نہ مارے لومبڑ کی طرح، فلانے دا واسطئی، فلانے دا واسطئی، فلانے کا ہاڑا، فلانے کا جے، فلانے کا جے، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے پکار۔ تو میں عرض کر رہا تھا الذی یتوفاکم، اس میں نکتہ یہی سمجھایا اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں، اس لیے نہیں کہ سب مرنے والے ہیں، اللہ ہی پکار کے لائق ہے، اس لیے ہے کہ سب کو وہی مارنے والا ہے۔ الذی یتوفاکم، اگر سب کی موت کا ذمہ دار کوئی بابا، کوئی پیر فقیر، اس میں یہ طاقت ہو جس کو الذی یتوفاکم سے تعبیر کرے، کوئی مولا دولا، کوئی بڑا چھوٹا، کوئی زندہ مردہ، اگر اس میں یہ طاقت نہیں تو پھر یاد رکھ لو اللہ کے سوا پکار کے لائق بھی کوئی نہیں۔ یہ ہے دین محمدی، ان کنتم فی شک من دینی، اور اسی کو قرآن نے کھولا، چھوڑا نہیں، کھولا۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، او مشرک جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ یاد رکھنا کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں جی، ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، سفارشیں کرنے والے، ہمارا ہیلا وسیلہ، یہ مشرکوں کا عقیدہ۔ الذی یتوفاکم کہ ایک دوسرے عنوان پہ قرآن نے ذکر کیا، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو وہ شیئن، مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، مکھی حقیر اس کا سر بھی نہیں بنا سکتے، شیئن، تم تو کہتے ہو ایڈا وڈا پتر 5 کلو دا، اور چھوڑ پتر شتر، شیئن، یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی کی کتاب نہیں، سورۃ النحل پڑھ رہا ہوں، یہ خدا کا قرآن ہے۔ شیئن، ایک شے ذرا نہیں بنا سکتے،
آگے ذرا خیال کرنا، اللہ کی شان کیا تھی؟ الذی یتوفاکم، وہ پکار کے لائق اس لیے ہے کہ سب کو مارنے والا، اور جن کو تم پکارتے ہو او مشرکو سفارشی سمجھ کے، وسیلہ سمجھ کے، ان کی حالت کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندہ نہیں، اموات غیر احیاء وہ مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ اللہ اتنا بھی کافی تھا، اموات آگے غیر احیاء کیوں ذکر کیا؟ اموات کا معنی بھی مردے، غیر احیاء وہ زندہ نہیں۔ توجہ ہے؟ مولویوں نے بھی اشکال کیا کہ اموات جب آ گیا تو غیر احیاء کیوں آیا؟ میں نے کہا للڑ کو سمجھانے کے لیے، اس بدعتی ملا کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ کو پتا تھا ایسے بھیڑیے آئیں گے، قلوبہم قلوب الذئاب، جن کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، السنتہم احلی من السکر، جن کی زبانیں گڑ سے زیادہ میٹھی، اور من جلدتنا، اور داڑھی بھی رکھی ہوئی، جبہ کبہ والی سرکاریں، پیر طریقت بنے ہوئے، وہ لوگوں کو کہیں گے اور کتابیں لکھیں گے، کتابوں کا نام ہوگا حیات الاموات، حیات الاموات، اور کبھی کہیں گے ہیں تو موت تو آئی لیکن بچو بچو جیندن، اتو تو موئے، اوپر اوپر سے موت، اندر اندر سے زندہ، اوپر اوپر سے پردہ بٹا گئے، برقع بٹا گئے۔ اللہ نے فرمایا امواتن، سنو للوڑ، امواتن یہ مردہ ہیں، زندہ کوئی نہیں۔ کمال نہیں ملا کی؟ ملا کیا کہتا ہے؟ زندہ ہیں، مردہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں، غیر احیاء۔ ادھر مولوی نے پھر ڈنڈی لگانی تھی، اور جی بت بت بت، یہ تو بت بت، یہ پہلے رضا خانی کہتے تھے بریلر، انہوں سے یہ بات چلی جب آیات توحید پڑھو بس ایک ہی کوڈ نمبر ہے، بت 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 بت۔ انہوں نے اپنی عوام کو تسلی دے دی، اور جی ہم تو پوجتے ہیں بزرگوں کو، اور پرانے مشرک اس لیے مشرک تھے کہ وہ پوجتے تھے بتوں کو، بتوں کو۔ بس عوام ساری مطمئن، بھئی ہم جو مرضی شرک کرتے رہے، ہم تو بالکل ہے نا عاشق، اور ساری جہنم بیچارے ابو جہل کے کھاتے بھی۔ تو وہ پتھر کو پوجتا تھا، ہم تو پوجتے ہیں بزرگوں کو۔ یہ تو پتہ چلے گا نا قیامت کے دن۔ ابو جہل پوجتا تھا ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کو، وہ پکارتا تھا حضرت اسماعیل کو، اور آج کا مشرک پکارتا ہے لسوڑی شاہ کو، کھوتے شاہ کو، فلانا شاہ، 7 شاہ لگاؤ کام پورا، اور وہ پکارتے تھے حضرت ابراہیم کو۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ بے ایمانہ تو ہر قبر کو پوجنے والا، ہر ڈنڈی کنڈی کو پوجنے والا ابو جہل جن کو پکارتا تھا، وہ تو ینحتون الاصنام علی صور الانبیاء والصالحین، وہ سب انبیاء صالحین، اور واتخذوا عبادی من دونی اولیاء، وہ پکارتا تھا اللہ کے مقربین کو، حضرت ابراہیم کو، ود، سوا، یغوث، یعوق، ناصر کو، اور لات منات، یہ لات بھی بابا تھا، کانا رجلاً یلت السبیق للحجاج، اور یہ حبل حابیل شہید کے نام کی مورت تھی، وہ تو پکارتا تھا شہیدوں کو، سخیوں کو، اور پیغمبروں کو، انبیاء کو، اور تو جب آئے گا تو دولے شاہ کے پیچھے سر رکھ کے آئے گا۔ جی اللہ میں تو دولے شاہ کو پکارا، فلانے شاہ کو پکارا، فلانے، سن بوت 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 بوت۔ اس پر خیر وہ کتاب آ گئی ہے میری اعلاء کلمت اللہ، اس میں تقریباً 275 علماء مفسرین کے حوالے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد، یہ آیت بھی ہے اس میں 40 آیات پر کہ اس سے مراد ہے انبیاء اور اولیاء۔
انبیاء اور اولیاء سب مفسر، حتیٰ کہ احمد رضا خان اس آیت پہ لکھنے پہ مجبور ہوا فتاوی رضویہ میں کہ یہ آیت اموات غیر احیاء والی حضرت عزیر کو بھی شامل ہے، بی بی مریم کو بھی شامل ہے، یعنی انبیاء کو بھی شامل، اولیاء یہ تو احمد رضا خان رنجو خان نے بھی لکھ دیا، وہ بھی لکھنے پہ مجبور ہو گیا۔ کمال تو ماسٹر شیطان کی ہے۔ اس ابلیس، یہ ماسٹر اس لیے کہتے ہیں اس نے ابلیسیت میں ماسٹری کی ہے، اس کی ابلیسیت کی ماسٹری جہاں احمد رضا وہ بھی ہتھیار ڈال گیا اور وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا کہ جہاں مراد انبیاء ہے، حضرت عزیر کا نام لکھا کہ حضرت عزیر ہے، لیکن اکاڑے کا ماسٹر کہتا ہے اور جی بت 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 بت، اور پھر کہتے ہیں ہم اکابر کو بھی مانتی ہے۔ تو میں نے کہا بیان القرآن ذرا اٹھا، بخار نہ ہو، بیان القرآن اٹھا، عثمانی، کشف الرحمن، روح المعانی، سب کے سب اکابرین وہ فرماتی ہیں اموات غیر احیاء انبیاء کو بھی شامل ہے، غیر انبیاء کو بھی شامل ہے، سب لکھ رہے ہیں۔ خیر چلو وہ تو بزرگ لکھ رہے ہیں، ذرا قرآن دیکھ کیا کہتا ہے۔ اللہ نے اگلی جو ضرب لگائی نا، خدا کی قسم، شرک کے سارے ایوان، فراڈ کے سارے محلات گرا دیے۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، انہیں اپنا کوئی پتہ نہیں کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ فَأَمْوَاتٌ مردائیں، اور انہیں اپنے بارے میں کوئی پتہ نہیں، أَيَّانَ يُبْعَثُونَ کہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ ایمان سے بولو، یہ قیامت کے دن سونا چاندی پتھر کے بت زندہ ہوں گے؟ کون زندہ ہوں گے؟ یہ پتھر پہاڑوں کے زندہ ہوں گے؟ ماسٹر کا بھی مقالہ قرآن نے کر دیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اللہ نے فرمایا یہ کتاب عزیز ہے، کوئی اس میں ڈنڈی نہیں مار سکتا، جو ڈنڈی مارے گا قرآن پکڑے گا۔ اللہ نے ایک جملہ ذکر کیا اور فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ تم تو کہتے ہو ہم قبر پہ آتے ہیں، ہماری سنتے ہیں، ہمارے احوال کا پتہ ہوتا ہے۔ فرمایا خبردار، تمہاری کیا سنیں، انہیں تو اپنا بھی کوئی پتہ نہیں کہ قبروں سے کب زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ ایان یبعثون، آگے آئی بات، یہ تو ہے تمہید۔ اے ذرا ذہن میں رکھنا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم۔ اب مسئلہ آیا اعبد اللہ الذی یتوفاکم، یہ پورا مسئلہ بیان کر کے فرمایا اب مسئلہ سنو، الہکم الہ واحد، الہکم الہ واحد۔ وہاں پر ہوبل حیو لا الہ الا ہو، یہاں الہکم الہ واحد۔ پتہ چل گیا اور پکاریں سننے والا صرف ایک ہے، جن کو تم پکارتے ہو وہ پکارے سننے والے نہیں ہیں، وہ سفارشیں کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ان کنتم فی شک من دینی، اگر کس کو شک ہو مارا نہ جائے، یہ ہے دین محمدی۔ فرمایا میرے پیغمبر اعلان کر دے اور کہہ دے الذی، میں ساتھ دلیل کہ پکار کے لائق وہ ہے جو سب کو مارنے والا، یتوفاکم، پیغمبروں پہ بھی موت، اولیاء اللہ پہ بھی موت، دنیا میں کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی موت سے بچ سکتا ہوتا تو امام الانبیاء بچ جاتے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا انک میت وانہم میتون، انک میت، اور سارے مفسرین معنی کرتے ہیں
انکا و انہم فی اعداد الموتى، انکا و انہم فی اعداد الموتى۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آ رہا ہے آپ پہ بھی موت آئے گی، اور موت کے بعد فی اعداد الموتى آپ بھی الموتى کا فرد بن جائیں گے، الموتى کا فرد بن جائیں گے، اور الموتى کی اب گنتی میں ہیں، اب شمار میں ہیں، لیکن جب موت آئی تو الموتى کا حقیقی فرد بن جائیں گے۔ جب محمد مصطفیٰ پر بھی موت آئی اور سب صحابہ نے سب سے پہلا اجماع پیغمبر کریم کی موت پر کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حیات دنیاوی پر علماء کا اجماع ہے، عقیدہ حیات دنیاوی، اور روب کیا ڈالتے ہیں اس پر؟ جی علماء کا اجماع ہے۔ اتنے ان پڑھ ملا، اور ان کو بتاؤ جب تک نبی کی حیات دنیاوی ہو، پیغمبر زندہ ہو، اجماع حجت ہی نہیں بنتا۔ اجماع کے لیے شرط ہے ممات النبی۔ تمام اصول والے لکھتے ہیں کہ اجماع تب حجت ہوگا بعد ما توفی النبی، جب نبی کریم علیہ السلام پہ موت آئی۔ اگر پیغمبر پہ وفات اور ممات نہیں تو اجماع حجت بن ہی نہیں سکتا۔ ساری امت تو کہے کہ اجماع حجت بنتا ہے وفات النبی سے، اور آج کا للڑ بے ایمان یہ کہتا ہے حیات النبی پہ اجماع ہے۔ اگر یہ حیات ہے تو پھر اجماع ہی نہیں۔ اچھا خیر، الذی یتوفاکم، یہ رکوع ہے بڑا مشکل۔ الذی یتوفاکم، وہ ذات جو تمہیں فوت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آگے یہ ہے دین محمدی۔ آپ کو کچھ سمجھ آیا؟ ہاں، کسی کو ان کنتم فی شک، آج شک نکال لو، یہی دین محمدی ہے۔ اس دین سے ہٹ کر دین محمد کے نام پر اگر کوئی دعوت دیتا ہے وہ کذاب اور فراڈی ہے۔ دین محمدی اگر بیان کرنا ہے تجھے بیان کرنا ہوگا۔ باقی سب تحریکات سمجھو جو کہتے ہیں ہم محمدی ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ مسئلہ بیان نہیں کرتے یا اس مسئلہ کو نہیں مانتے، وہ دین محمدی کے غدار اور باغی ہیں۔ ان کی تحریک دین محمدی کے متوازی ہے، دین محمدی کا ایک ذرہ بھی ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اب سوچو پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ پورے کا پورا دین آئے گا قرآن پڑھنے سے۔ یہ قرآن اسی پورے کے پورے دین کی وضاحت ہے، اسی مسئلے کی وضاحت ہے۔ آگے فرمایا اس دین کے تقاضے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، سب سے اہم مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ۔ فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اُمِرْتُ، مجھے اوپر سے آرڈر آیا، اُمِرْتُ میری مجبوری ہے، اُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، کہ میں یہ مسئلہ خود پہلے مانوں۔ من المؤمنین، اسی مسئلہ کے ماننے سے ایمان ملتا ہے۔ اللہ نے مجھے آرڈر دیا، میرے پیغمبر، یہ بات ان اکون من المؤمنین، ایک یہ حکم آیا، اور دوسرا اللہ نے فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اقم، پکا رہے، سیدھا رکھ، وجہ کا چہرہ اپنا، وجود اپنا سیدھا رکھ، لیکن کس کے لیے؟ للدین، جو اوپر دین بیان ہوا، شک من دینی، یہ جو دین بیان ہوا
کہ سور و پکار کے لائق صرف اللہ، رب کے سوا کسی میں قابلیت نہیں سور و پکار سننے کی، اور کوئی بھی اس کے قابل نہیں۔ یہی دین، یہ دین ہے دین حنیف، یہ دین ہے دین حنیف۔ حنیف کا معنی، جو جہاں جمعہ پڑھنے والے ہیں نا طالب علم بے شک نہ بولے، وہ یہ اصل میں 3 جمعے ہم وہ دوسرے موضوع پہ چلے گئے اور توحید بیان نہیں ہوئی، اس لیے 3 جمعوں تک توحید بیان نہ ہو تو تازگی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے میں تھوڑا زور لگا رہا ہوں۔ تو حنیفہ، یہ حنیفہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ یکسو، ایک منہ والا، 2 منہ والا نہیں، یکسو۔ یہ دین حنیف ہے، اور اللہ نے فرمایا اس کو حنیف بن کے مان۔ اقم وجہک للدین حنیفا، میرے پیغمبر دین بھی حنیف، آپ بھی حنیف، اور حنیف کا معنی یکسو، یک کا معنی ایک، سو کا معنی طرف۔ اب ذرا مشکل مسئلہ آ گیا، ایک طرف ہو کے رہنا ہے، یہ دین بھی الگ کر دیتا ہے، یہ نہیں کہ سارا رلا ملا، مشرک کا جنازہ آ گیا خیر صلی، ہاں مشرک آگے امام کھڑا ہے خیر صلی، کوئی نہیں جی ادھر بھی آ گیا تھے، نا دین بھی حنیف۔ تے اقم وجہک للدین حنیفا، میرے پیغمبر آپ بھی حنیف بن کے رہنا ہے۔ جب حنیف ہو تو مشرک کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا، مشرک کے ساتھ مذہبی بائیکاٹ ہوگا، مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جب حنیف ہوگا مشرک کے ساتھ کل 40ویں جمعراتیں، ان کے جتنے مذہبی رسومات، نکاح کی تقریبیں، ان میں نہیں جا سکتا۔ اور جو کہتا ہے میں موحد ہوں، میں توحیدی ہوں، اور مشرکوں کے جنازے نہیں چھوڑے، ان کے پیچھے نمازیں نہیں چھوڑی، ان کے ساتھ جوڑ نہیں چھوڑا، خدا کی قسم وہ موحد نہیں ہے، وہ پکا پیور منافق بے ایمان ہے۔ حنیفہ یہ قرآن ہے یا کوئی اور معنی مجھے کر کے دو، آپ تو سارے مولوی بیٹھے۔ حنیفہ ختم بخاری بنتیوں سے، مہمان خصوصی مشرک آ گیا، بخاری کی آخری حدیث پڑھانے والا پکا بے ایمان للڑ شیطان آ گیا اور کہتے ہیں میں توحیدی، تو توحیدی نہیں، ایک نہیں 100 نمبر کا فراڈی ہے، تو نے اہل توحید سے بھی دھوکہ کیا اور توحید و سنت کے ساتھ بھی فراڈ کیا۔ پیغمبر کو اللہ نے فرمایا ان اقم وجہک للدین حنیفا، میرے پیغمبر دین بھی حنیف، تو بھی حنیف، اور امت کو بھی حنیف بنا دے۔ اور حنیف کا معنی سب سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا، سب سے توڑ پیدا کر۔ تماشا بنا ہوئے 50 سال کا مسئلہ سن کر، اور یہ فرق نہیں ہو رہا، کہتے میں مواحد ہوں، کوئی مواحد نہیں، کوئی مواحد نہیں۔ مواحد بننا ہے تو حنیف بننا ہوگا، اور حنیف کا معنی ہوتا ہے ایک طرف والا، ایک طرف والا۔ حنیف ہر پاسے منہ نہیں ماردا، ادھر بھی منہ مارا تھے ادھر بھی منہ مارا نہیں۔ مشرک مر جائے، بدعتی مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا حنیف آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ سکا باپ مر گئی ہے، اتنا لفظ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مغفرت کر، مغفرت کر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا تو اور میں کیا چیز ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر، پھر پیغمبر نے کر کے دکھایا۔
حضرت علی کہتے ہیں چاچا مر گیا خواجہ ابو طالب بزرگ، تو حضرت علی کا ابا حضرت علی آئے اور یہی حنیفیت تھی، اور آ کر کہتے ہیں انا امک الزال قد ماتا، یوں نہیں کہتے انا ابی قد ماتا، انا امک الشیخ الزال، بخاری کے لفظ ہیں الشیخ الزال، یا رسول اللہ آپ کا شیخ گمراہ، الشیخ الزال گمراہ چاچا مر گیا، اب کیا کروں؟ وہ مر گیا، اپنا باپ کا نام بھی نہیں لیا، یہ ہے حنیف۔ آج نعرے حیدری لامنا سوکھے ذرا اس ہٹتے آنا، یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ علی مر گیا، وہ خواجہ، وہ نعت خان مشرک چاچا مر گیا، اس کو قبر اس کی نہیں بنانی، اس کو غسل نہیں دینا، اس کو کفن نہیں دینا، جیسے مردار چیز ہوتی ہے اور اس کو گھسیٹ کر ایسے گڑھا کھود کر، گڑھا وغیرہ کھود کر اس کو گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح اس کو گڑھے کے اندر ڈال دے، اوپر مٹی برابر کر دے۔ میرا اور آپ کا چچا نبی کے چچا سے اچھا ہے اگر مشرک ہو تو؟ اقم وجہک للدین حنیفا، سب سے بڑا کمال یہ ہے اللہ کی توحید کی خاطر سب رشتوں کو چھوڑنا پڑے گا، سب تعلقات توڑنے پڑیں گے، تب جا کے کھڑے بنو گے، حنیف بنو گے۔ یہ ہے دین محمدی، اس لیے فرمایا ان کنتم فی شک من دینی۔ آج سمجھ آیا یہ کیوں ذکر کیا، ان کنتم فی شک من دینی، اور کسی کو شک نہ رہے، حجت پوری ہو۔ فرمایا ولا تکونن من المشرکین، میرے پیغمبر لا تکونن من المشرکین، مشرکوں سے نہ ہونا، مشرک نہ بننا، شرک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ یا اللہ کیا مطلب ہے؟ آدمی مشرک کیسے بنتا ہے؟ کیسے منع آ گیا لا تکونن من المشرکین، مشرک نہ بننا، آدمی کیسے مشرک ہوتا ہے؟ آگے بہت تفسیریہ ذکر کی، فرمایا بلا تدعو بلا تدعو بلا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ہے لا تکونن من المشرکین، میرا پیغمبر مشرک نہیں بننا، شرک کرنے والوں سے نہیں ہونا۔ اللہ آدمی مشرک کیسے بنتا ہے؟ فرمایا لا تدعو، مت پکار اللہ کے سوا کسی زندہ مردہ نبی ولی علی، کسی نوری ناری جن فرشتہ کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ کیوں؟ مالا ینفعک ولا یضرک، وہاں پر بھی ذکر کیا مالا ینفعہم ولا یضرہم، اور جن کو یہ سفارشی کہہ رہے ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ یہاں فرمایا لا ینفعک ولا یضرک، جن کو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، نہیں تو مشرک بن جائے گا، اور وہ تیرے نفع کے مالک بھی نہیں، تیرے نقصان کے مالک بھی نہیں۔ آگے پہلے لا تکونن من المشرکین، اگلا جملہ فَإِن فَعَلْتَ، اے میرے پیغمبر اگر تو نے بھی پکارا یا ابراہیم مدد، یا اسماعیل مدد، یا نوح مدد، یا آدم مدد، تو نے بھی پکارا اللہ کے سوا کسی کو حاجتوں میں، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو بھی ظالم بن جائے گا۔
تیرا نام بھی نبوت کے دفتر سے کاٹ کے من الظالمین، ظالموں کے دفتر میں لکھ دوں گا۔ یہ کہا پیغمبر کو، سنایا ملا کو، سنایا پیر کو۔ فرمایا تو کہتا ہے میں بڑا حضرت اقدس ہوں، بڑا بزرگ ہوں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر اگر تو نے بھی اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، کر سکنے والا یا کروا سکنے والا سمجھ کے پکارا تو بھی انکا اذا من الظالمین۔ یہ ایسے آیت ہے جیسے فرمایا لئن اشرکتا لیحبطن عملک، اسی طرح ہے انکا اذا من الظالمین۔ آگے ذکر کیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تجھے کوئی دکھ دینا چاہے، اللہ تجھے تیرے پاؤں میں کانٹا چبھونا چاہے، ذرا سی بیماری، ذرا سا دکھ تیرے مال، تیری جان میں، تیری صحت میں اللہ تجھے دکھ دینا چاہے، ساری دنیا کٹھی ہو جائے، پیر فقیر نوری ناری کٹھے ہو جائیں، لا کاشف لہ، اللہ کی دی ہوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے۔ ٹال لیتے ہیں؟ فلا کاشف لہ، اس کو کھول نہیں سکتے، ٹال نہیں سکتے، اللہ سوائے اس کے، وہ خود ٹالے تو ٹالے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور ساری دنیا کٹھی ہو جائے اور تیرے خلاف منصوبے بنائیں، ساری کائنات مل جائے اور تجھے نقصان دینا چاہے، وہ نقصان نہیں دے سکتی، اور ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے، تجھے نفع دینا چاہے، تجھے اولاد دینا چاہے، تجھے صحت دینا چاہے، یُرِدْکَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے فضل کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں۔ رات مانا ٹھلیاں دیمن والا، پیچھے ڈک گھنن والا، راد لفضلہ، کوئی بھی نہیں روک سکتا اسے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ وآخر دعوانا